السلام علیکم دوستو، مسجد حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستی لال شاہ قصور کے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج مسجد.kasur میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جید علماء کرام اسپیشلی ڈاکٹر شرافت علی صاحب اور علامہ ابتسام علیہ ظہیر صاحب کے دروس سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے، اور ہمارے ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ لائک کرنے سے آپ کا تو کچھ خرچ نہیں ہوگا لیکن ہماری حوصلہ افزائی کم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ ہر بنایا جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد عرب ہا عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے امام کائنات کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو بدیہت فرما دیا تھا اور گوناگوں قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا، اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کو اور اپنی حمایت کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم، امام المتقین والابرار، سید المرسلین و خاتم النبیین کے قلب اطہر پہ نازل فرما دیا تھا۔ حضرات گرامی قدر، سیرت ابراہیم علیہ السلام کے بیان سے قبل میں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اس کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گزار کر رہا تھا۔ جمعہ پڑھانے سے قبل آج میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کئی مرتبہ کلمہ توحید و رسالت، اس کے حوالے سے لوگوں کے ذہن کے اندر یہ سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی مہرباں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے حقوق میں بنیادی طور پہ کہاں کہاں یکسانیت ہے اور کہاں کہاں پہ اختلاف ہے۔ اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ حقوق اپنی تفاصیل کے اعتبار سے جداگانہ حیثیت کے حامل ہیں، لیکن جس وقت ہم ان کا بیان کرتے ہیں تو بعض چیزیں ایسی ہیں، بعض معاملات ایسے ہیں جو فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہیں، اور بعض باتیں ایسی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول دونوں کا حق ہیں، اور بعض باتیں ایسی ہیں جو فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہیں۔ تو اس حوالے سے اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کے بعد میں نفس مضمون یعنی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور ان کے راستے میں حائل رکاوٹوں کے حوالے سے اپنی گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ حضرات گرامی قدر، شہادتین کے بارے میں آپ کو اس بات کا علم ہے کہ اسلام، اس کی 5 بنیادیں ہیں، اور ان بنیادوں میں سے پہلی بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کی شہادت دینا، اور اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور اس بات کی شہادت دینا کہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں۔ حضرات گرامی قدر، جو اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں جن کی بنیاد کے پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے، وہ ستون، وہ ارکان جو اسلام کی پوری عمارت کو اٹھائے ہوئے ہیں، ان میں سے پہلا اور سب سے بڑا پلر کہ جس کے بغیر باقی پلروں کی کوئی اہمیت اور کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی شہادت دینا اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دینا ہے۔ حضرات گرامی قدر، جس وقت ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، تو اس وقت ہماری ہرگز یہ مراد نہیں ہوتی کہ
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کائنات میں کوئی اور موجود نہیں ہے. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات کائنات میں موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے بھی کائنات میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کے اولیاء، اتقیاء، اذکیاء، اللہ کے عبادت کرنے والے بندے بھی زمین کے اوپر موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بھی انسانوں کو پیدا کیا، آج بھی کر رہا ہے، قیامت تک پیدا کرتا رہے گا. ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاکھوں مخلوقات کائنات کے اندر موجود تھیں، ہیں اور رہیں گی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا ہرگز مطلب لا موجود الا اللہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کائنات میں کوئی موجود نہیں ہے، بلکہ اللہ کی وحدانیت کی جس وقت بات کی جاتی ہے کلمہ توحید کے حوالے سے، تو اس بات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ واحد معبود برحق ہیں. اللہ کے علاوہ کائنات میں جو بھی موجود ہے اس کا وجود اپنی جگہ پر ہے، لیکن وہ عابد ہے، وہ عبد ہے. معبود حقیقی کائنات میں فقط ایک ہی ذات ہے، وہ پروردگار عالم کی ذات ہے. پوری کائنات ساجد ہے، اللہ تنہا مسجود ہیں. پوری کائنات عابد ہے، اللہ تنہا معبود ہیں. پوری کائنات حمد کرنے والی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی حمد کی حقدار ہے. پوری کائنات بندگی اور عبادت کرنے والی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تنہا بندگی اور عبادت کے لائق ہے. کلمہ توحید اور رسالت کے اندر پہلی بات جس کو اپنے ذہن کے اندر اتارنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. جتنے بھی انبیاء آئے ان سب کے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا تفریق اس وحی کا نزول فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے اور اس ہی کی پوجا ہونی چاہیے، اس ہی کی عبادت ہونی چاہیے. حضرات گرامی قدر عقائد کی دنیا کے اندر اس سے بڑا کوئی اختلاف کسی مقام کے پر رونما نہیں ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حق کو چھین کر جب بھی غیر کو تفویض کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ زانی کے زنا کو اگر معاف کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، قاتل کے قتل کو اگر معاف کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، چور کی چوری کو اگر معاف کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ اس مقام کے اوپر بھی کر سکتے ہیں. کوئی یہ گناہ کرتا کرتا دنیا سے چلا بھی جائے تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کی چادر کو اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں اگر وہ چاہیں. یہ ضروری بات نہیں، لیکن اگر وہ چاہیں تو کسی بھی گناہ کو اپنے فضل سے، اپنے رحمت سے، اپنی عنایت سے معاف فرما سکتے ہیں. لیکن وہ تنہا اور واحد گناہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر ناقابل قبول ہے، ناقابل فراموش ہے، ناقابل درگزر ہے، اللہ یہ کہ بندے نے اپنی زندگی ہی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس فعل شنی کی معافی مانگ لی ہو تو اور بات ہے. شرک کی معافی ہے لیکن زندگی کے اندر ہے. اگر شرک کے اوپر انسان کا خاتمہ ہو جائے پھر انسان کے چھوٹے جانے کے کوئی بھی امکانات موجود نہیں ہیں. سیدنا مسیح علیہ السلام جن کی ذات کو اللہ کا بیٹا بنا کر اور اللہ کا ہمسر بنا کر بہت زیادہ شرک کیا گیا، انہوں نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو مخاطب ہو کر اس بات کو سمجھا دیا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ وماواہ النار. جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا شرک کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کے اوپر جہنم کو لازم کر دیا ہے. جنت کو حرام کرنے کا مطلب یہ ہے اس کے جنت میں داخلے کی کوئی بھی صورت، کوئی امکانات، کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. حضرات گرامی قدر حضرت لقمان علیہ السلام ایک آئیڈیل باپ تھے. انہوں نے اپنے بیٹے کو زندگی گزارنے کے بہت سے اہم طریقے بتلا دیے. زندگی کیسے گزرنی چاہیے، والدین کی خدمت کیسے ہونی چاہیے، بات کیسے کرنی چاہیے، نمازوں کو کیسے پڑھنا چاہیے، صبر کیسے کرنا چاہیے. لیکن ان تمام باتوں سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ بات کہی تھی کہ بیٹے اللہ کی ذات کا شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، کہ ظلم تو بہت سے ہیں لیکن کوئی ظلم بھی شرک کا مقابلہ نہیں کر سکتا. حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ تنہا پوجا کی حقدار ہے، اور یہ حق جو ہے کائنات میں نہ کسی ولی اللہ کے پاس ہے، نہ کسی فرشتے کے پاس ہے، نہ کسی صدیق کے پاس ہے، نہ کسی شہید کے پاس ہے، نہ کسی نبی کے پاس ہے،
نہ کسی رسول کے پاس ہے، نہ کسی اولوالعزم رسول کے پاس ہے، نہ ہی کسی کائنات کی بڑی سے بڑی ہستی کے پاس ہے، حتیٰ کہ کائنات کی سب سے بڑی ہستی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی پوجا کا درس نہیں دیا، بلکہ انہوں نے بھی اگر پوجا کا درس دیا تو مالک کائنات کی پوجا کا درس دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے اس امر جلیل کا اعلان فرما دیا، وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور نبی تمہیں کبھی بھی اس بات کا حکم نہیں دیں گے ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، کہ تم اللہ کو چھوڑ کر نبیوں اور فرشتوں کو رب بنا لو۔ ایامرکم بالکفر بعد ان تم مسلمون، کہ انبیاء علیہ السلام تمہیں ایمان لانے کے بعد کفر کا حکم دیں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ آپ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ کا مطالعہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا مقام دیا، اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مقام کہ جو تصور سے بالاتر ہے۔ حضرات گرامی قدر، ایک نیکیاں وہ ہوتی ہیں جو انسان اپنی زندگی میں کرتا ہے، اور ایک نیکیاں وہ ہوتی ہیں جو انسان کے پیچھے آتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، جو بہت بڑا عالم دین ہوتا ہے، وقت کا امام ہوتا ہے، وقت کا مخلص مبلغ ہوتا ہے، غیر مخلص کی تو نیکیوں کی ویلیو ہی کوئی نہیں، وہ تو ہاک ہی ہاک ہے، وہ تو آگ ہی آگ ہے۔ لیکن حضرات گرامی قدر، وقت کا ایک مخلص مبلغ جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو جہاں پر اس کی اپنی نیکیاں اس کی میزان حسنات میں ڈالی جائیں گی، وہاں پر اس کی تبلیغ کو سن کر، اس کے امر بالمعروف کو سن کر، اس کے نہی عن المنکر کو سن کر نیکیاں کرنے والوں کی نیکیاں بھی اس ہی کے کھاتے میں ڈالی جائیں گی۔ چنانچہ حضرات گرامی قدر، اگر اللہ تعالیٰ کے فضل و توفیق سے آپ نے کسی انسان کو اگر نماز باجماعت کی تلقین کی ہے اور وہ بندہ آپ کے کہنے کے اوپر نماز باجماعت کو ادا کرتا ہے، تو حضرات گرامی قدر، جہاں پر 27 نمازوں کا ثواب اس کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے، آپ کے کھاتے کے اندر بھی درج ہوتا ہے۔ اور پھر وہ وقت بھی آتا ہے جب بندہ مسجد نبوی شریف کے صحن میں موجود ہوتا ہے، باجماعت نماز 27,000 کرنے کا ثواب اس کو ملتا ہے، جہاں پہ 27,000 نمازیں اس کے کھاتے میں لکھی جاتی ہیں، وہاں پر 27,000 نمازیں آپ کے کھاتے کے اندر بھی درج ہو جاتی ہیں۔ اور وہی بندہ جب بیت اللہ الحرام میں پہنچتا ہے اور نمازوں کو ادا کرتا ہے، تو ایسے عالم کے اندر 27 لاکھ نماز کا ثواب باجماعت جب اس کے نامہ اعمال میں درج کر دیا جاتا ہے، وہاں پہ 27 لاکھ نمازیں آٹومیٹیکلی آپ کے نامہ اعمال میں بھی لکھ دی جاتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، کسی نے 100 کی رہنمائی کی، کسی نے 1000 کی رہنمائی کی، کسی نے 10,000 کی رہنمائی کی، لیکن حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ کے میزان حسنات پر ذرا غور کیجئے، تنہا اس ایک سال میں 22 لاکھ افراد نے حج کی سعادت کو حاصل کیا۔ ان 22 لاکھ حاجیوں کو جہاں پہ حج کا ثواب ملا، وہاں پر حج کی بنا رکھنے والے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میدان حسنات میں بھی 22 لاکھ حجوں کو درج کر دیا گیا۔ حضرات گرامی قدر، امت محمدی کے 1 ارب سے 50 کروڑ سے زائد لوگ جب بھی کوئی نیک عمل کرتے ہیں، جہاں پر وہ نیکیاں ان کے میزان حسنات میں درج ہوتی ہیں، وہاں پر حضرت رسول اللہ جو مدرس اول ہیں، ان کے میدان حسنات میں بھی ان نیکیوں کو درج کر دیا جاتا ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، ان کے مقام، ان کی رفت، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن حضرات گرامی قدر، اس مقام بلند کے باوجود، اس شان عظیم کے باوجود، صلی اللہ علیہ وسلم کی حقدار کائنات کی جلیل القدر شخصیت کی رفت کے باوجود، جہاں عبادت کی بات آئے گی، وہاں پر عبادت ان کا حق نہیں ہوگا بلکہ پروردگار عالم کا حق ہوگا۔ اور حضرات گرامی قدر، یہ بات میں آپ کے گوش گزار کر دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جمیع امت مسلمہ عبادت کی جملہ اقسام کے پر متفق تھی، سوائے ایک قسم کے۔ حضرات گرامی قدر، ہمارے بریلوی دوست ہوں، وہ بھی اس بات کے پر اتفاق کرتے ہیں سجدہ غیر اللہ کے لیے نہیں ہے، وہ بھی اس بات کے پر اتفاق کرتے ہیں رکوع غیر اللہ کے لیے نہیں ہے۔ مولانا شاہ احمد نورانی مرحوم نے بھی اپنی ایک تقریر میں یہ بات بڑا وجہ البصیرت کہی تھی کہ سجدہ غیر اللہ کو نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی قدر، آج بھی کوئی بریلوی عالم ایسا نہیں ہے
جو یہ بات کہتا ہوگا سجدہ غیر کے لیے ہے، وہ بھی یہ بات مانتے ہیں سجدہ عبادت ہے اور عبادت غیر اللہ کے لیے نہیں ہو سکتی۔ حضرات گرامی قدر اب اگلی بات کے پدرا غور کیجئے، سجدہ بھی اللہ کی ذات کے لیے، رکوع بھی اللہ کی ذات کے لیے، نظر بھی اللہ کی ذات کے لیے، نیاز بھی اللہ کی ذات کے لیے، لیکن واحد وہ عبادت جہاں پر اختلاف ہوا وہ عبادت دعا ہے۔ بعض نے کہا دعا جو ہے وہ بھی غیر اللہ کے توسل سے ہو سکتی ہے، بعض نے براہ راست ان سے دعا مانگنے کی بات کی، لیکن وہ ایک بنیادی کلیہ اور قاعدہ جس کی بنیاد کے اوپر عبادت کو اللہ کا حق قرار دیا گیا، اسی بنیاد کے اوپر قرآن مجید کی آیات بینات کی روشنی کے اندر ہم نے ہمہ وقت اس بات کا پرچار کیا۔ ہمارے کابرین نے، علماء دین نے، ائمہ دین نے برملا اس بات کا پرچار کیا کہ دعا بھی غیر اللہ سے مانگنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، دعا بھی عبادت ہے، بلکہ عبادت کی روح ہے، عبادت کا مغز ہے۔ جب سجدہ غیر اللہ کو نہیں ہو سکتا، جب نظر و نیاز غیر اللہ کو نہیں ہو سکتی، تو ما فوق الاسباب پکارنا وہ بھی غیر اللہ کے لیے نہیں ہو سکتا۔ ایک پکارنا ہے جو اسباب کی دنیا میں ہے کہ سبب موجود ہے اور آپ اس اسباب کی دنیا میں رہتے ہوئے کسی کو پکارتے ہیں، حضرات گرامی قدر اس کی گنجائش موجود ہے۔ آپ نے سامنے پڑی کسی کرسی کو قریب کرنا ہے، آپ دوسرے بندے سے معاونت کو طلب کر سکتے ہیں، یہ اسباب کی دنیا میں ہے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جا کر اس سے دوائی کو طلب کر سکتے ہیں، لیکن حضرات گرامی قدر ڈاکٹر سے دوائی تو مانگی جا سکتی ہے لیکن شفا نہیں مانگی جا سکتی۔ حضرات گرامی قدر اسی طرح کوئی فقیر اور محتاج اور گداگر بھی کسی امیر آدمی کے پاس جا کے روٹی تو مانگ سکتا ہے، رزق نہیں مانگ سکتا۔ حضرات گرامی قدر ما فوق الاسباب، کائنات میں مدد کرنے والی ایک ہی ذات ہے جو اسباب کو مجتمع بھی کرتی ہے، اسباب کو جمع بھی کرتی ہے اور کئی مرتبہ اسباب کے بغیر بھی اپنی رحمت کاملہ کا نزول فرما دیتی ہے۔ حضرات گرامی قدر بچے کی ولادت کے لیے میاں اور بیوی کے وجود کی ضرورت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے بوڑھے زکریا اور بانج بیوی کے یہاں پر یحییٰ جیسا بیٹا پیدا فرما دیا، جس نے بڑھاپے کے عالم میں سیدنا ابراہیم اور جناب ہاجرہ کو اسماعیل جیسا فرزند عطا فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر اور اس سے بھی بڑی بات کیا ہے، ما فوق الاسباب، اس سے بھی بڑی بات کیا ہے جس نے ناقۃ اللہ کو بن باپ اور بن ماں کے پیدا فرما دیا، اور اس سے بھی بڑی بات کیا ہے جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو سیدہ مریم کے یہاں پر بن باپ کے پیدا فرما دیا، اور اس سے بھی بڑی بات کیا ہے کہ جس نے آدم علیہ السلام کو بن باپ اور بن ماں کے پیدا فرما دیا، اور عیسائیوں کے اس غلط قسم کے تصورات کا جنازہ ہی نکال دیا کہ جنہوں نے یہ بات کہی تھی اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو ان کے والد کون ہیں؟ تو اللہ نے اس وحی جلیل کا نزول حضرت رسول اللہ کے قلب اطہر پہ فرما دیا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مانند ہے، جو پروردگار عالم آدم کو بن باپ اور بن ماں کے پیدا کر سکتا ہے وہ عیسیٰ کو بن باپ کے کیوں پیدا نہیں کر سکتا؟ ایک ہی ذات ہے جو کائنات میں متصرف فی الامور ہے، ایک ہی ذات ہے جو رزق کی تمنا اور احتیاج سے پاک ہے، ایک ہی ذات ہے جو کبھی مغلوب نہیں ہوتی، ایک ہی ذات ہے جو حقیقی الحی ہے۔ باقی جتنے بھی زندہ ہیں کمزوریوں کے ساتھ، مجبوریوں کے ساتھ، معذوریوں کے ساتھ، بیماریوں کے ساتھ، پسماندگیوں کے ساتھ، لیکن وہ تنہا ذات ہے جو نیند سے بھی پاک ہے، اونگ سے بھی پاک ہے، اکتاہٹ سے بھی پاک ہے، تھکاوٹ سے بھی پاک ہے۔ انسان چند گھنٹے کام کرنے کے بعد تھک کے چور ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو نیند کی ضرورت ہوتی ہے، نیند پوری کرنے کے بعد وہ حشاش و بشاش ہو جاتا ہے، اور 6 دن کام کرنے کے بعد ایک پورا کا پورا دن جو ہوتا ہے چھٹی کا مناتا ہے، اپنے اعصاب کو جلا دیتا ہے، اپنے اعصاب کو ریلیکس کرتا ہے۔ لیکن ایک ہی ذات ہے جس نے 6 دن کے اندر کارخانہ قدرت کو بنا دیا، گیشیس میٹر سے آسمانوں کو بنا دیا، ٹھوس زمین کو بنا دیا، نباتات کو بنا دیا، جمادات کو بنا دیا، حیوانات کو بنا دیا،
دریاؤں کو بنا دیا، سمندروں کو بنا دیا، فصل گل و لالا کو بنا دیا، رنگ و نور کے سیلاب کو بنا دیا، سورج چاند ستاروں کو بنا دیا، کہکشاؤں کو بنا دیا، ایک نیلگوں آسمان کو بنا دیا، اس آسمان سے اوپر ایک اور آسمان کو بنا دیا، اس کے اوپر تیسرے آسمان کو بنا دیا، اس کے اوپر چوتھے آسمان کو بنا دیا، اس کے اوپر پانچویں آسمان کو بنا دیا، اس کے اوپر چھٹے آسمان کو بنا دیا، اس کے اوپر ایک سمندر 500 برس کے موٹے سمندر کو بنا دیا، اس کے اوپر ایک کرسی کو بنا دیا، وسیع کرسی السماوات والارض، جس کرسی نے پورے آسمان و زمین کو بنایا گھیرا ہوا ہے، اور اس کرسی کو اس کے اوپر اپنے قدموں کو جو تھا اللہ نے اپنے قدموں کو رکھ دیا، اور اس کرسی کے اوپر جو تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سمندر کے اوپر ان فرشتوں کو کھڑا فرما دیا جو حاملین عرش ہیں، کہ زمین سے لے کر آسمان تک کا فاصلہ تو 500 سال ہے، لیکن عرش مولا کو اٹھانے والے فرشتوں کے کان اور کنوں کے درمیان 700 سال کا فاصلہ ہے۔ جس نے اتنی بڑی بڑی مخلوقات کو بنا دیا، جس نے عرش کو بنا دیا، جس نے 6 دن کے اندر زمین و آسمان کو بنا دیا، ان مخلوقات کی تو کیفیت ہی کچھ اور ہے جن کی میں نے بات کی ہے۔ یہ عرش کی بات، جو کرسی کی بات، حضرات گرامی قدر جس نے 6 دن کے اندر زمین و آسمان کو بنا دیا اور پھر اعلان فرما دیا وما مسنا من لغوب، مجھے تھکاوٹ کا احساس تک بھی نہیں ہوا۔ حضرات گرامی قدر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو نیند سے بھی پاک ہے اور اونگ سے بھی پاک ہے، عبادت تنہا اسی اللہ کا حق ہے۔ جب بھی پکارا کرو اس ہی کو پکارا کرو، جب بھی آواز دیا کرو اس ہی کو دیا کرو۔ وہ اندھیری رات میں تاریک کالے پتھر پر رینگنے والی چیونٹی کی قدموں کی چاپ کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، سن بھی رہا ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر ایک بارانی موسم کے اندر جس وقت 3 افراد موسم کی لپیٹ میں آ کے غار کے اندر اترے اور پناہ لینے کے لیے اترے، اور غار کے اوپر ایک تنو وزنی پتھر آ کے گر گیا، اور دنیا کے اندر اسباب کی دنیا کے اندر پتھر سے رہائی کے کوئی امکانات باقی نہ رہے، تو 3 لوگوں نے ایسے عالم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی 3 نیکیوں کا واسطہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے مناجات کی تھی، اے اللہ ہمیں اس غار کے پتھر سے نجات دے دے کہ ہم بے بس ہیں، اور بس والی ایک ہی ذات ہے، وہ تنہا تیری ذات ہے۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو سنتے رہے اور پتھر کو ہٹاتے رہے۔ جب تیسرے آدمی نے دعا کو مانگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھر کو اس انداز سے سرکا دیا کہ پتھر سے وہ 3 لوگ باہر نکل آئے، اور حضرت آدم کی ولادت سے لے کر سن 2019 کی 23 تاریخ تک رب کعبہ کی قسم ہے کروڑوں نہیں اربوں کی تعداد میں لوگوں نے دعائیں مانگی ہیں، اور اربوں کی تعداد میں دعاؤں کو سنا گیا ہے۔ حضرات گرامی قدر میں بڑا ہی گناہگار ہوں، میں بڑا ہی خطا کار ہوں، لیکن میں نے اپنی زندگی کے اندر کئی دعاؤں کو مجسم ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرات گرامی قدر ہم نے اپنے والدین کی دعاؤں کو مجسم ہوتے ہوئے دیکھا، ہم نے اپنے دادوں کی دعاؤں کو مجسم ہوتے ہوئے دیکھا۔ کئی مرتبہ زندگی میں ایسے لمحات آ جاتے ہیں اور ایسے اوقات بھی آ جاتے ہیں جب انسان جو ہے مجبور اس حد تک ہو جاتا ہے کہ انسان کو نکلنے کا کوئی بھی راستہ نہیں ملتا۔ ایسے عالم میں خلوص سے کی ہوئی دعا جو ہوتی ہے وہ انسان کے باہر نکلنے کا راستہ بنا دیتی ہے۔ چنانچہ حضرات گرامی قدر جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کے حقوق کی بات ہوگی، ان میں سے پہلا حق جو تنہا مالک کائنات کا حق ہے، جن میں نہ جبریل اس کے شریک ہیں، نہ میکائیل اس کے شریک ہیں، نہ اسرافیل اس کے شریک ہیں، نہ ملک الموت اس کے شریک ہیں، نہ جناب ابراہیم اس کے شریک ہیں، نہ اسماعیل اس کے شریک ہیں، نہ موسیٰ کلیم اس کے شریک ہیں، نہ عیسیٰ روح اللہ اس کے شریک ہیں، نہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے شریک ہیں۔ وہ ایک حق ہے، عبادت اس ہی کا حق ہے جس کو غیر کو نہیں دیا جا سکتا۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو بلائیں گے اور ان کو یہ بات کہیں گے، حضرت عیسیٰ کو بلا کے یہ بات پوچھیں گے، انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، اے عیسیٰ کیا آپ نے لوگوں کو کہا تھا مجھ کو اور میری ماں کو اللہ کو چھوڑ کے معبود بنا لیا جائے؟ تو سیدنا عیسیٰ کا جواب عجیب ہوگا، سبحانک ما یکون لی ان اقولا ما لیس لی بحق، اللہ تعالیٰ تیری ذات پاک ہے،
ما یکون لی ان اقولا، مجھے اس بات کا حق نہیں پہنچتا، ان اقولا کہ میں ایسی بات کہوں، ما لیس لی بحق، جسے کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ تو معبود ہے، میں بندہ ہوں، میرا حق ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اپنے آپ کو معبود کہوں۔ اللہ تبارک و تعالی جتنی دیر میں زندہ رہا دعوت توحید کو دیتا رہا، اور جب تو نے مجھے آسمانوں کی طرف بلا لیا اور اس کے بعد دوبارہ اتارنے کے بعد جب میرے پہ موت کو وارد فرما دیا، اللہ تبارک و تعالی اس کے بعد کے معاملے کا مجھے کچھ بھی پتہ نہیں، وہ سارا کا سارا معاملہ فقط تیرے علم کے اندر ہے۔ حضرات گرامی قدر، اگر سیدنا عیسیٰ روح اللہ معبود نہیں ہو سکتے اور نہیں ہو سکتے تو کائنات کے اندر کسی ولی اللہ کو، کسی پیر و فقیر کو، کسی بزرگ عظیم کو، کسی عالم دین کو، کسی امام وقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ الہ نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ تنہا حق اللہ کی ذات کا ہے کہ اس ہی کو الہ سمجھا جائے اور اس ہی کو رب اور پروردگار سمجھا جائے۔ یہ عیسائیوں کے اندر بہت بڑی غلط بات تھی کہ وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا معبود بھی کہتے رہے اور کئی مرتبہ ان کو منصب ربوبیت کے پر بھی فائز کرتے رہے۔ جس طرح اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی پالن ہار بھی نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ یہودوں نے سارا کی بہت بڑی کج فہمی تھی کہ انہوں نے کیا کیا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر اپنے مذہبی پیشواؤں کو منصب ربوبیت کے پر فائز فرما دیا۔ حضرت عدی بن حاتم طائی جو توریت کے عالم تھے، انجیل کے ماہر تھے، ان کے سامنے جب اس آیت کی تلاوت کی گئی، آپ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب کے اندر اس بات کو عرض فرما دیا، کہا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا تھا، اللہ کا ہمسر بنایا تھا، اللہ کا ہم پلہ بنایا تھا، لیکن جہاں تک تعلق ہے علماء کی بات کا، جہاں تک تعلق ہے ربیوں کی بات کا، جہاں تک تعلق ہے احبار کی بات کا، ہم نے ان کی پوجا تو نہیں کی تھی۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے ربی، تمہارے علماء جس چیز کو حلال کہتے تم اس کو حلال مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ کہا مانتے تھے۔ کہا جس کو حرام کہتے اس کو حرام مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ کہا مانتے تھے۔ کہا حلال کرنا بھی میرے پروردگار عالم کا حق ہے اور حرام کرنا بھی پروردگار عالم کا حق ہے، اور یہ پیغام نبیوں کے ذریعے تو پہنچایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ نبیوں کے پر اللہ کی وحی آتی ہے، لیکن نبیوں کے چلے جانے کے بعد کسی شخص کے پاس اس بات کی اتھارٹی موجود نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کوئی بات منسوب کر کے یہ بات کہے فلاں چیز حلال ہے، فلاں چیز حرام ہے۔ اللہ نے پیغمبر زمان حضرت محمد کریم علیہ السلام کے بارے میں یہ بات کہی ہے، یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ حضرت رسول اللہ طیب چیزوں کو حلال کرنے والے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام کرنے والے ہیں، لیکن کس طیب چیز کو، کس غلط چیز کو، کس طیب کو حلال کہنے والے اور کس ناپاک کو حرام کہنے والے، جو اللہ کی وحی ہے، ادھر وہ کسی چیز کو حرام نہیں کر سکتے۔ جب شہد کھانے کی باری آئی اور آپ نے اپنے بندی لگا دی تو اللہ نے کہا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک۔ حضرت رسول اللہ آپ میرے پیارے ہیں، میرے محبوب ہیں، کائنات کے اندر منتخب کردہ ہیں، چنیدہ ہیں، برگزیدہ ہیں، اونچے ہیں، اعلیٰ ہیں، عرفہ ہیں، ازکا ہیں، اتقا ہیں، عالم ہیں، کائنات کے اندر آپ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، لیکن لما تحرم ما احل اللہ لک، جس کو اللہ تعالیٰ جس کو اللہ حلال کرے آپ اس کو حرام نہیں کر سکتے۔ کافر آپ کے پاس آ کے یہ بات کہتے تھے، قال الذین لا یرجون لقاء بقرآن غیر ھذا او بدلہ، کافر آپ کے پاس آ کے یہ بات کہا کرتے تھے کہ آپ قرآن مجید کے پیغام کو بدل دیں یا اس کی جگہ کسی اور کلام کو لے کے آئیں۔ تو اللہ نے کہا کافروں کو یہ بات کہہ دو، میرے پیارے کافروں کو یہ بات سنا دو، قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، کہ میرے لیے یہ بات جائز نہیں، ان ابدلہ من تلقاء نفسی، کہ میں اپنی طرف سے کسی حلال چیز کو حرام کر دوں، کسی حرام کو حلال کر دوں،
کسی اونچی بات کو نیچے کر دوں، کسی نیچے کو اوپر کر دوں. ما یکون لی ان ابدلہ، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی. یہ کس کی بات ہے؟ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. یہ اس شخصیت کی بات ہے جو اپنی مرضی کے ساتھ بولتے بھی نہیں تھے. وہ جب بھی بولتے تھے مالک کائنات کی مرضی سے بولتے تھے، لیکن اللہ نے ان کو بھی یہ بات کہنے کا حکم فرما دیا، قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی. میں قرآن مجید کے پیغام کو اپنی مرضی سے بدلنے کا مجاز نہیں ہوں. میں تو اتنی ہی بات کہتا ہوں جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر نازل فرمائی ہے. حضرات گرامی قدر، پوجا اگر حق ہے تنہا مالک کائنات کا حق ہے، پرستش اگر حق ہے تنہا مالک کائنات کا حق ہے، دعا اگر حق ہے اللہ کم الحاکمین کا حق ہے، مناجات اگر حق ہے اللہ کم الحاکمین کا حق ہے، توکل اگر حق ہے اللہ کم الحاکمین کا حق ہے، خوف اگر حق ہے اللہ کم الحاکمین کا حق ہے. حضرات گرامی قدر، پوجا کے حق کے بعد اس حق کی باری آتی ہے جو اللہ کے لیے بھی ہونا چاہیے، حضرت رسول اللہ کے لیے بھی ہونا چاہیے. اور وہ حق یہ ہے جو بات اللہ کہے اس کے سامنے بھی سر تسلیم کو ہم ہونا چاہیے، اور جو بات حضرت رسول اللہ کہیں ان کے سامنے بھی سر تسلیم کو ہم ہونا چاہیے. اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اے لوگو، اللہ کی بات کو بھی مانا کرو، حضرت رسول اللہ کی بات کو بھی مانا کرو. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جس نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانا ہے وہ حقیقی معنوں میں کامیاب اور کامران ہے. حضرات گرامی قدر، اطاعت میرے رب کا بھی حق ہے اور میرے رسول کا بھی حق ہے، اور کائنات کا اطاعت ہر بڑے کا حق ہے، لیکن غیر مشروط حق نہیں. کائنات میں غیر مشروط اطاعت حق ہے فقط اللہ کا اور اس کے رسول کا. کائنات میں باقی جتنے بھی احکامات کو ماننے والی باتیں ہیں وہ مشروط ہیں. ڈسپلن کے نام پر، ہیرارکی کے نام پر، مینجمنٹ کے نام پر کئی مرتبہ حقوق کی بحث کو حلتے مبحث کر دیا جاتا ہے. مینیجر کی بات کو، حاکم کی بات کو، وزیر اعلیٰ کی بات کو، وزیر اعظم کی بات کو کئی مرتبہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کے پر فوقیت دے دی جاتی ہے. حضرات گرامی قدر، کسی شخصیت کی بات کو، کسی ادارے کی بات کو، چاہے وہ پارلیمان ہو یا عدالت ہو یا کوئی اور ادارہ ہو، اس کی بات کو غیر مشروط نہیں مانا جا سکتا. پارلیمان کے لوگ ڈیم بنانے کے لیے بحث کر سکتے ہیں، پارلیمان کے لوگ دفاع کی حکمت عملی کو تیار کرنے کی بات کر سکتے ہیں، پارلیمان کے لوگ فوجوں کی پیش قدمی اور پس قدمی کے بارے میں منصوبہ بندی کر سکتے ہیں، پارلیمان کے لوگ پاور کے منصوبوں کے بارے میں مشاورت کر سکتے ہیں اور اس کے بارے میں ریزولوشن کو پیش کر سکتے ہیں. لیکن ایک پارلیمان نہیں، دنیا بھر کی تمام پارلیمنٹس اگر جمع ہو جائیں شراب کی حرمت کو حلت میں تبدیل نہیں کر سکتی، قوم لوط کے عمل کی حرمت کو حلت میں نہیں بدل سکتی، زناکاری کو حلال قرار نہیں دے جا سکتی. اس لیے کہ کائنات کے اندر غیر مشروط اطاعت اگر کسی کا حق ہے تو فقط پروردگار عالم کا حق ہے اور فقط حضرت رسول اللہ کا حق ہے. یہ حق جو ہے اس کے اندر نہ پروردگار عالم کے ساتھ کسی کو شریک کیا جا سکتا ہے، نہ حضرت رسول اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جا سکتا ہے. حضرات گرامی قدر، اسی بحث کو مزید انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے گوش گزار کیا جائے گا اور منطقی طور پر اس نقطے کے اوپر بحث کو پہنچایا جائے گا کہ اتباع رسول کی اہمیت اور اس کے راستے میں رکاوٹ جو حائل ہیں کون کون سی ہیں، اور ان رکاوٹوں کو اللہ کے فضل و کرم سے کس طرح عبور کیا جا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح بات کہنے کی، سمجھنے کی، غور و فکر کرنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حضرات گرامی قدر، خطبہ جمعہ میں آج میں نے آپ کے سامنے شہادتین کے حوالے سے پہلے نقطے کو رکھنے کی کوشش کی کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور کوئی الہ نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ لا موجود الا اللہ، بلکہ کوئی الہ نہ ہونے کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ. توحید لا موجود الا اللہ کا نام نہیں بلکہ لا الہ الا اللہ کا نام ہے. حضرات گرامی قدر، اور اس حوالے سے میں نے آپ حضرات کے سامنے اس بات کو بھی رکھا کہ بعض حقوق اللہ تبارک و تعالی اور حضرت رسول اللہ کے حوالے سے اپنی جگہ پر ایک جو ہیں مشترکہ طور پہ ہم سے ایک چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور بعض حقوق اللہ تعالیٰ کے یونیک ہیں اور بعض حقوق حضرت رسول اللہ کے یونیک ہیں. عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے جس کے اندر کسی غیر کو اس کا شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا. اس کے بعد میں نے یہ بحث شروع کی ہے کہ اطاعت یہ اللہ کا بھی حق ہے اور حضرت رسول اللہ کا بھی حق ہے، اور اس کے اندر ہمیں کسی قسم کی لچک اور کسی قسم کی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. نہ کنبے کی بات، نہ قبیلے کی بات، نہ حاکم کی بات، نہ پارلیمان کی بات، نہ عدالت کی بات. جب وہ کنفلکٹ کرے، پارلیمان کی بات بھی سر آنکھوں کے اوپر، حاکم کی بات بھی سر آنکھوں کے اوپر، اگر اس کے ساتھ اللہ رسول کی بات کا ٹکراؤ نہیں ہے، اگر ٹکراؤ ہے تو ایک ٹیڑی پیسے کی حیثیت بھی وہ بات نہیں رکھتی. حضرات گرامی قدر، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کی توجہ اہل کشمیر پہ ہونے والے مظالم کی طرف بھی مبذول کروانا چاہتا ہوں. اہل کشمیر اس وقت دنیا کے اندر جس انداز میں ظلم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، نہ تو عصر حاضر میں اس کی بہت بڑی کوئی مثال پیش کی جا سکتی ہے سوائے برما اور کشمیر کے واقعات کے، سوائے برما اور فلسطین کے واقعات کے. اور جہاں تک تعلق ہے تاریخ کی بات کا، ماضی قریب میں اتنا ظلم ہم نے اس خطے میں کبھی بھی ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. چند دن قبل سے آنے والی ویڈیوز جو چند روز سے آ رہی ہیں، ان کے اندر سڑکوں کے سیمنٹ کے اوپر لال دھبے، پورے کے پورے سری نگر کی سڑکوں کے اوپر جو ہیں وہ لال دھبے جو ہیں پڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں. انسانوں کے خون کو اس طرح زمین کے اوپر بہایا جا رہا ہے جس طرح عید الاضحیٰ کے موقع پہ بکروں، چھتروں اور اونٹوں کے خون کو زمین کے اوپر بہایا گیا. حضرات گرامی قدر، اہل کشمیر کے اوپر ہونے والے اس ظلم کے اوپر اقوام عالم اس لیے خاموش ہیں کہ یہ محمد عربی کی امت کے لوگوں کا لہو ہے. حضرات گرامی قدر، یہی اگر کسی کرسچن کا خون ہوتا یا بدھ مذہب کے پیروکار کا خون ہوتا یا ہندو کا خون ہوتا تو آج اقوام عالم چیخ رہے ہوتے. حضرات گرامی قدر، مرزائی اسلام کے دشمن، پاکستان کے دشمن، آئین پاکستان کے دشمن، اور ان کی ہمدردی کے لیے امریکہ کا صدر ٹرمپ بھی بولتا ہے، برطانیہ کا وزیر اعظم بھی بولتا ہے، دنیا بھر کا ہر شخص بولتا ہے، لیکن کشمیر کے اوپر ہونے والے مظالم کے اوپر اقوام عالم جو ہے بے حسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں. اور میں نے کل بھی یہ بات، پچھلے جمعے بھی یہ بات کہی تھی، اور اس کے بعد 2-3 دن قبل بھی ٹیلی ویژن کے ایک پروگرام کے اندر بھی یہ بات کہی تھی کہ جذبہ جہاد کے بغیر اور روح جہاد کے بغیر کشمیر جو ہے اس کو کبھی بھی ہندو سے حاصل نہیں کیا جا سکتا. حضرات گرامی قدر، اعلان جہاد کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، لیکن ریاست سے جہاد کا مطالبہ کرنا یہ علماء دین کی ذمہ داری ہے. ہم ریاست کے اندر ریاست کو قائم کر کے بغاوت کو پیدا کرنے کے قائل نہیں ہیں. ہم آج خود اعلان جہاد کی دعوت کو نہیں دیتے، لیکن اپنے سربراہوں سے، اپنے عسکری اداروں سے اس بات کی اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ جب اسلحہ آپ کے پاس ہے، جب وسائل آپ کے پاس ہیں، جب طاقت آپ کے پاس ہے، تو آپ کیوں اعلان جہاد نہیں کرتے؟ آپ کیوں مسلمان امت کو جہاد کے لیے کھڑا نہیں کرتے؟ امت مسلمہ کو بربت کی ضرورت نہیں، پیانوں کی ضرورت نہیں، باجے گاجے کی ضرورت نہیں. امت مسلمہ کو تلوار کی ضرورت ہے، تیگ کی ضرورت ہے، رائفل کی ضرورت ہے، اسٹین گن کی ضرورت ہے، مشین گن کی ضرورت ہے. حضرات گرامی قدر، میں آپ کو اس بات کا یقین دلا دینا چاہتا ہوں کہ بنگال کے اندر جس وقت علیحدگی ہوئی، اس کی علیحدگی کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ مکتی باہنی کے لوگ انڈیا کے ساتھ تھے.
آج اگر جہاد کشمیر کا اعلان کر دیا جائے اور کشمیر کے سیکٹر کے اوپر جہاد کا اعلان کر دیا جائے، اللہ کے فضل و کرم سے انڈیا گر جائے گا، انڈیا مٹ جائے گا، اس لیے کہ کشمیر کے لوگ انڈیا کے ساتھ نہیں بلکہ پاکستان کے ساتھ ہیں۔ حضرات گرامی قدر، حکمت عملی کا تقاضا بھی یہی ہے، دعوت قرآن بھی یہی ہے، حضرت رسول اللہ کے اعمال بھی یہی ہیں، خلفائے راشدین کا چلن بھی یہی ہے، محمود غزنوی کی طرف بھی یہی ہے، طارق ابن زیاد کی لپک بھی یہی ہے، سلطان ٹیپو شہید کا فلسفہ بھی یہی ہے، سیدین شہیدین کا طرز عمل بھی یہی ہے، علامہ شہید کی للکار ہدایت بھی یہی ہے، حضرت حبیب الرحمان کا چلن بھی یہی ہے، اور حضرت علامہ اقبال کا پیغام بھی یہی ہے۔ آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سناول۔ آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سناول۔ طاؤس اور باہر، اللہ کی قسم ہے، ہنومان کی پوجا کرنے والا، گائے کی پوجا کرنے والا، ناگ کی پوجا کرنے والا اور بندر کی پوجا کرنے والا حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کی لپک کا مقابلہ نہیں کر سکتا، سلطان فتح علی شہید کے بیٹوں کی یلغار کا مقابلہ نہیں کر سکتا، محمد ابن قاسم کے بیٹوں کی لپک کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے کہ آپ حکومت وقت سے اور عسکری اداروں سے جہاد فی سبیل اللہ کے اعلان کے مطالبہ کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، اور اللہ کے فضل و کرم سے ملک و ملت کے دفاع کے لیے اور اپنے مظلوم بھائیوں کے دفاع کے لیے اور اپنی مظلوم اور مجبور بہنوں کی عزت کی بحالی کے لیے اور اپنے بوڑھوں کے وقار کی بحالی کے لیے اگر آپ کو فوج کے شانہ بشانہ لڑنا پڑا، آپ لڑنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ وقت آئے گا جب حضرات گرامی قدر، انشاءاللہ وقت آئے گا جب سری نگر کے اوپر اسلام کا جھنڈا لہرائے گا، انشاءاللہ سری نگر انشاءاللہ پاکستان کا حصہ بنے گا، انشاءاللہ مقبوضہ کشمیر میں محمد عربی کا نظام آئے گا، انشاءاللہ ان ظالم درندے اور ہندو جو مسلمانوں پہ ظلم کریں ان سے انشاءاللہ اس بات کا انتقام لیا جائے گا۔ انشاءاللہ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہے آپ انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم انشاءاللہ اس ملک کے اندر جذبہ جہاد کو اجاگر کریں گے، اور حکومت اور عسکری ادارے اگر جہاد کا اعلان کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس کے لیے اس قسم کی ذہن سازی ملک کے اندر کر چکے ہوں گے کہ جب وقت آئے گا انشاءاللہ دیوانہ وار اپنی جانوں کو لٹانے کے لیے آمادہ و تیار ہو جائیں گے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔